اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے۔ بزرگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ لباس کی کچھ زیادہ خبر نہیں ہوتی، بس جیسا لباس مل گیا پہن لیا، کبھی شاہانہ لباس، کبھی پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ بزرگ پھٹے پرانے کپڑوں میں چلے جا رہے تھے۔ ایک شہر سامنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند، اب ہزاروں گاڑیاں اندر جانے والی، وہ باہر رکی ہوئی ہیں، اور اندر کی اندر تجارت اور کاروبار بھی سب بند۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دروازے کیوں بند ہو گئے؟ لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس کا باز کھو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں، وہ کھو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا ہے اس لیے شہر کے دروازے بند کرو اور اسے کہیں سے پکڑ لاؤ۔ انہوں نے کہا کیسا احمق بادشاہ ہے، بھئی پرندے کو اس سے کیا مطلب کہ دروازے بند کیے جائیں؟ وہ اڑ کر باہر نہیں چلا جائے گا؟ اسے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا احمق آدمی ہے۔ پرندے کو اگر پکڑنا تھا تو شہر پہ جال لگا دیتا کہ اوپر سے اڑ کر نہ نکلے، دروازے بند کرانے کا کون سا تک ہے؟ اور اس بزرگ نے کہا یا اللہ، یہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ ناتراش کو تو نے بادشاہ بنا دیا، جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ باز کو روکنے کے لیے جال ڈالنا چاہیے یا شہر کے دروازے بند کرانے چاہیے، اور مجھ جیسے عالم فاضل کو بھیک منگا بنا رکھا ہے کہ جوٹیاں چرخاتے پھر رہا ہوں، کوئی پوچھتا نہیں۔ عجب تیری قدرت ہے اور تیرا نظام کہ اس احمق کو سلطنت دے دی اور مجھے جوتیاں چٹخانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس بزرگ کے دل میں یہ وسوسہ گزرا، حق تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے دل کی ایمان کی دولت اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تمہیں دے دیں؟ تھرا گئے، عرض کیا نہیں یا اللہ، میں ایمان نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی بیوقوف اپنے کو بھیک منگا سمجھ رہا ہے۔ یہ دولت ظاہری جس کے پاس ہے وہ کل کو ختم ہوگی، جس کے پاس ایمان ہے وہ دولت ہے جو ابد الآباد تک چلنے والی ہے۔ تو مجھے ابدی دولت دی اور اسے عارضی دولت دی، تو نے اس کی قدر نہ کی۔ پھر توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ واقعی تو نے مجھے دولت مند بنایا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کون دولت مند ہے؟ دنیا کی دولت آگ تک جانے والی ہے۔ مسلمانوں کو اگر مادی دولت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔ یہ مضمون خطبات حکیم الاسلام سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔